آج ہم بات کریں گے کہ ہم اپنی لائف میں ایک جو سائیکل ہوتا ہے وری کا، ہم ہر بات پہ ٹینشن لیتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اذیت کا شکار رہتے ہیں ہر وقت، بہت زیادہ اپنا تھاٹ پروسیس جو ہے ہر وقت ایک سائیکل میں رکھتے ہیں، تو ہم اس چیز کو کیسے اسٹاپ کرتے ہیں؟ سو ہمارا ٹاپک ہے ہاؤ ٹو اسٹاپ ورنگ۔ دیکھیے ہم بات کریں گے کہ ہماری لائف میں جو وری ٹینشن ایک سائیکل کی فارم میں ہوتی ہے۔ آپ نے بھی لائف میں نوٹ کیا ہوگا کہ اگر آپ ایک بات سے ٹینشن میں آتے ہیں، وہ تھوڑی سی 2 دن چلتی ہے، تھوڑے دن کے بعد 2 دن کے بعد پھر آپ کوئی نئی چیز لے لیتے ہیں، اس کو دماغ میں اتنا سوچتے ہیں کہ رات سوتے ہوئے اس کو سوچتے ہیں، صبح اٹھ کر اس کو سوچتے ہیں، پھر اسی طرح سے تھوڑی سی اس کی انٹینسٹی کم ہوتی ہے تو پھر کوئی ایک اور بات آ جاتی ہے، لائک دس از دا سائیکل جس میں آپ ہر وقت ڈسٹرب سے رہتے ہیں اور اس چیز کا شکار رہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اس وری کا ایک کنٹینیوس سائیکل آف وری کا شکار کیسے ہوتے ہیں۔ دیکھیے اگر ہم اپنی لائف میں ہمیشہ پرابلمس کی شکل میں دیکھیں اور ہم اس کے سولوشن کے بارے میں نہ سوچیں اور ہم اس کو سالو کرنے کے کوئی اسٹیپس نہ دیکھیں، تو اوبیسلی ہم اسی پرابلم سے پھر اگلی پرابلم، پھر اس سے اگلی پرابلم، تو ہم ایک سائیکل آف پرابلم میں ہر وقت رہیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری لائف پیسفل ہو اور ہمیں آئیڈینٹیفائی ہو جائے کہ ہم ہر وقت ٹینشن اور ایک عجیب موڈ کا شکار کیوں رہتے ہیں، تو ہمیں فوراً سے فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا تھاٹ پروسیس کہاں ہے۔ دیکھیے کسی کی بھی لائف نہیں ہے جس میں پریشانی نہ ہو، جس میں کوئی ایسی بات نہ ہو جو اس کے مزاج کے خلاف ہو۔ ہم زندگی میں اتار چڑھاؤ، اپ اینڈ ڈاؤن، ہر چیز کو فیس کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ہمت دی ہے، ہم ہر چیز کو فیس کر کے آگے کامیابیوں کی طرف بھی جاتے ہیں، بہت بڑے فیلئر سے بھی ہم کامیابی کی طرف جاتے ہیں، بہت سارے لاسز سے گزر کر بھی ہم ایک اچھے وقت میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، وہ ہمیں اگر مشکل میں ڈالتا ہے تو پھر آسانی بھی ہمارے لیے لاتا ہے۔ بس ایک بات آپ کو اپنے تھاٹس میں، اپنے خیالات میں لانی ہے کہ اگر کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہ کوئی اینڈ آف دا ورلڈ یا اینڈ آف دا لائف نہیں ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایک پرابلم آتا ہے تو اس کا ضرور کوئی حل ہوگا، اگر اس کا حل نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ کو اس کے بارے میں ایک ٹینشن لینا، ایک کنٹینیوس وری کا شکار رہنا، وہ چھوڑنا ہے۔ دیکھیں ہم ہر وقت ہر چیز کو لے کر جو بہت زیادہ ورڈ ہو جاتے ہیں، یہ چیز اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے ہمارے معاشرے میں تقریباً 90% لوگ ہیں جو اس چیز کا شکار ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ اپنی زندگی کو چلاتے جا رہے ہیں اور اس وری کے ساتھ ساتھ ان کے اینگر ایشوز اتنے آنے لگ گئے ہیں کہ ان کا اینگر مینجمنٹ جو ہے اچھا نہیں رہا، ان کی ڈیسیژن میکنگ پاورز اچھی نہیں رہی، یا ان کو لگتا ہے کہ جیسے وہ پہلے اپنی لائف میں آنے والے مسئلے سے ڈیل کر لیتے تھے ویسے اب ان میں طاقت نہیں ہے، ان میں کانفیڈنس نہیں ہے، وہ ہر وقت ایک بے چینی کا شکار رہتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ہم پراپر طریقے سے فنکشن نہیں کر سکیں گے، ہم اپنے پازیٹیو تھاٹس کو نہیں لا سکتے، نہیں سوچ سکتے پازیٹیو چیزیں، اپنی پرائیورٹیز آف لائف کو نہیں دیکھ پا رہے، تو اس کا مطلب ہم کہیں نہ کہیں دماغ کو غلط جگہ پر، ڈسٹرکٹیو جگہ پر بزی رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پہ میں آپ کو بتانے چاہ رہی ہوں کہ ہم ایک وری کا جو پروسیس ہے ہم اس کو کیسے روک سکتے ہیں۔ دیکھیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے بہت کوشش کی ہے تو بھی آپ کے مسئلوں کے کوئی حل نہیں نکلتے، تو اس کا مطلب کہ آپ کو اپنا فوکس ان چیزوں پر لگانے کی ضرورت ہے جو اس وقت آپ کی امپورٹینس آف لائف ہے۔ جیسے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم ہمیشہ وری کا شکار بھی تبھی ہوتے ہیں جب ہماری لائف میں چیزیں ہمارے مطابق نہیں ہوتی، ہم جو چیز چاہتے ہیں وہ نہیں ملتی، اس سے ہٹ کر کچھ مل جاتا ہے جس سے ہم سیٹسفائی نہیں ہوتے، تو یہاں پہ بات یہ ہے کہ ایک وری کے بعد دوسری، تیسری، چوتھی وری، ہم اس سے نکلیں کیسے؟ اس سائیکل کو سٹاپ کرنے کے لیے آئی آلویز پریفر کہ آپ اپنی پرابلمز آف لائف لائک پوائنٹس میں لکھ لیں کہ پہلا پرابلم یہ ہے، دوسرا یہ ہے، تیسرا یہ ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ اگر آپ کی لائف میں آپ لکھنے بیٹھیں گے، اگر آپ کو دماغ میں 10 پرابلم لگتے ہیں تو لکھنے سے صرف وہ 2 رہ جائیں گے۔ اکثر لوگ مجھ سے بات جب کرتے ہیں تو کہتے ہیں اتنے سارے پرابلم جو میں کہاں سے شروع کروں، اینڈ آئی آلویز سے دم کہ اچھا آپ بولتے جائیے، جہاں جہاں سے آپ کا دماغ آپ کو بات دیتا ہے، ٹرائی ٹو ایکسپریس دیٹ۔ اور پھر جس وقت میں ان کو کہتی ہوں کہ اچھا آپ نیکسٹ سیشن میں آپ ان سارے پرابلمس کو لکھ کر رکھیے گا، صرف پوائنٹس میں لکھیے گا، لمبی ڈیٹیل نہ لکھیے گا، تو دے آلویز کم ود 2 or 3 تھنگس کہ ان کو غصہ آتا ہے یا ان کی چیزیں ان کی لائف میں ان کے مطابق نہیں، یا ان کا موڈ اچھا نہیں رہتا۔ سیریسلی ان کے 3 یہ ایشوز ہوتے ہیں جس کو انہوں نے لائف میں ایسے ڈیوائڈ کیا ہوتا ہے کہ جاب بھی اچھی نہیں ہے، پیرنٹس بھی اچھے نہیں ہیں، فیملی بھی اچھی نہیں ہے، میری شادی بھی بہت خراب ہے،
مجھے بہت عجیب سی چڑچڑاپن رہتا ہے. تو بات یہ ہے کہ جب آپ کا تھاٹ پروسیس اچھا نہیں ہوگا تو ہر وقت ایک منفی خیال آئے گا. آپ منفی خیال کو پک کریں گے, اس کو لائف میں اپلائی کریں گے, اپنے سوشل ریلیشن شپ کو بھی خراب کریں گے, اور اس طرح آپ کی وری سے ایک وری سے دوسری تیسری چوتھی ڈیولپ ہوگی. تو ہم نے بات کی کہ سب سے پہلے آپ اپنے پرابلمس کو لکھیے, اور پھر اس کے بعد ان پرابلم, جیسے اگر آپ نے 2 پرابلمس لکھ لیے تو آپ اس کو ایک پرابلم کا پہلے سولوشن لکھیے کہ پہلا یہ حل ہو سکتا ہے, دوسرا یہ, تیسرا یہ, چوتھا یہ, اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اچھا اگر 4 حل ہیں تو اس میں سب سے ایزیسٹ جو ہے حل وہ کیا ہے, اس کو آپ اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں. دیکھیے ہماری لائف میں پرابلمس تب پڑتے ہیں جب ہم پرابلمس کا حل نہیں نکالتے اور ہم اس کے پرابلمس بنانے کی کوشش کرتے ہیں, اور ہمیشہ ہم وری کا شکار تب ہوتے ہیں جب ہم اپنے مسئلوں کو دماغ میں حل کرتے ہیں. سو آلویز ٹرائی ٹو رائٹ اٹ ڈاؤن. اور آپ دیکھیں کہ میں ہمیشہ سے کیوں اس طرح پریشان ہو جاتا ہوں کہ اگر ایک پرابلم آتا ہے میں اس کی سولوشن تک نہیں جاتا تو دوسرا پرابلم آ جاتا ہے, پھر میں اس کی سولوشن تک نہیں جاتا تو ملٹیپل پرابلم بننے شروع ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سولوشن پہ فوکس نہیں کرتے. آپ ہمیشہ اپنے دماغ میں سوچتے ہیں کہ اچھا مجھے گھر میں کسی نے یہ کہہ دیا, اچھا میرے دوستوں نے باتوں باتوں میں مجھے ٹونٹ کر دیا, میں شاید اچھا نہیں دکھتا, میں اچھے سے بات نہیں کرتا, لوگ مجھے جج کرتے. سو ملٹیپل تھنگس جو ہم ایک ہی وقت میں بنانی شروع کر دیتے ہیں. گریجولی وی کم ٹو دا کنکلوژن کہ ہم اکیلے ہو جاتے ہیں, ہم سوشلائز اچھے سے نہیں کر پاتے, ہم سوشل انگزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں, ہم کہیں بھی جاتے ہیں ہم بہت سوچتے ہیں, اور ہم اسی سوچ سے اپنے آپ کو نیگیٹو کر کے اس سچویشن میں لے کر جاتے ہیں, اور پھر اوبیسلی وی کم بیک ود اگین وری. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی لائف میں سے وری ایک جو سائیکل ہے وہ ختم ہو, تو سب سے پہلے رائٹ ڈاؤن یور پرابلمس اینڈ ٹرائی ٹو میک سولوشن. اور اگر لگتا ہے کہ اس کا سولوشن نہیں ہے تو ٹرائی ٹو اگنور دیٹ پرابلم, کیونکہ اگر اس کا سولوشن نہیں ہے تو وہ شاید وہ پرابلم ویسے نہیں ہے جیسے آپ کو دکھ رہا ہے, کیونکہ ہر وہ چیز جو ہماری لائف میں آتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی چیز کا آپ کے پاس حل نہیں تو اس کا مطلب وہ پرابلم آپ سے ریلیٹ نہیں کرتی. ایک تو یہ. دوسرا, ہمیشہ میں پیشنٹ سے کہتی ہوں کہ آپ اپنی پلیئریبل ایکٹیویٹیز کو پلیز ضرور کیجیے. اگر آپ کو اسپورٹس پسند ہے, اگر آپ کو میوزک پسند ہے, اگر آپ کو ریڈنگ پسند ہے, رائٹنگ پسند ہے, لوگوں سے ملنا جلنا پسند ہے, آلویز ٹرائی ٹو ڈو ون تھنگ جو آپ کو سارے دن میں کوئی گھنٹہ خوشی کا وقت ہو, جس میں آپ اپنی ساری لائف کے پرابلمس کو سائڈ پہ کر کے اس کو پراپرلی انجوائے کریں. اور تیسرا یہ کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت زیادہ سوچتے ہیں, آپ کا دماغ بہت زیادہ ایک ہر وقت کنٹینیوس تھاٹ پروسیس میں رہتا ہے, تو آپ کوشش کریں کہ ہمیشہ اپنے آپ کو بیزی رکھیں. آپ ایک کے بعد دوسرا ٹاسک, دوسرے کے بعد تیسرا, چوتھا. اور ایک اور چیز, آپ اگر آپ کو لگتا ہے کہ بہت بیزی بھی ہیں پھر بھی اس طرح کے تھاٹس آتے ہیں, تو آپ دن میں ایک ٹائم پابند کر لیں جس میں آپ 15 منٹس یا 20 منٹس سارا دن میں آنے والے وہ سارے تھاٹس لکھ لیں, اور ایک ڈیسائیڈ کر لیں ویک میں 1 ڈے کہ سارے جو تھاٹس آ رہے ہیں ان کو میں کنکلوژن پر لے کر جاؤں گا. اگر آپ کو لگتا ہے آپ خود سے یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں اور آپ سے سالو نہیں ہو پا رہی, تو ہمیشہ میں یہ کہتی ہوں کہ آپ بجائے اس کی کہ بہت دیر ہو جائے, آپ ضرور ماہر نفسیات سے کنسلٹ کریں, کیونکہ ہو سکتا ہے صرف آپ کا کیتھارسس کرنا اور ایک نیوٹرل گائیڈنس لینا آپ کو آپ کے سولوشنز اور آپ کی لائف میں پیس لے آئے. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک کنٹینیوس وری میں ہیں, ہمیشہ اپنے تھاٹس کو دیکھیے, پرابلمس کی سولوشن نکالنے شروع کیجیے اور ان سولوشن پر امپلیمنٹ کرنا شروع کریں, کیونکہ اکثر اوقات ہم سولوشن نکال لیتے ہیں لیکن ہم ان کی امپلیمنٹیشن کی طرف نہیں جاتے, اور اس طرح سے وہ ڈریگ ہوتے ہوتے ملٹیپل پرابلمس میں چینج ہو جاتے ہیں. سو آلویز ٹرائی ٹو فوکس آن سولوشنز اینڈ ٹرائی ٹو امپلیمنٹ دوز سولوشنز, تاکہ آپ کی لائف میں کنٹینیوس وری کا جو سائیکل چل رہا ہے وہ ختم ہو سکے, آپ ڈپریشن, انگزائٹی اور ایک فوبیا میں جیسے جا رہے ہیں اس کو اپنے اندر سے نکال سکیں.